بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اقبال صاحب، جو کہ ممبر سول سوسائٹی ہیں، ایکس پریزیڈنٹ آزاد کشمیر پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور وائس چیئرمین پیپسا ہیں۔ چودھری اقبال صاحب، آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں رسوا ہو رہا ہے اور وہ اپنا منہ چھپانے کے لیے اور اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان پر دوبارہ سے حملہ کرے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ اس بارے میں پاکستان پہ بھارت حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ مجھ سے زیادہ جو ہمارے ماہرین ہیں، دفاعی ماہرین ہیں، جو ہمارے فارن افیئرس کے لوگ ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک کامن پرسن کی حیثیت سے جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھارت فوری طور پہ حملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یا اپنے فیس سیونگ کے لیے جی اگر حملہ کرے گا تو وہ 100 بار سوچے گا کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ جب وہ اپنے آپ کو یہ سیکور کر لے کہ حملے کی صورت میں اس کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان ہوگا، پھر تو وہ بالکل ریٹیلیشن سے وہ تو ضرور ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا۔ لیکن اس وقت میری رائے میں پاکستان حملہ نہیں کرے گا، لیکن ہمیں اس پوزیشن پہ بیٹھ کے غافل نہیں ہونا، ہر صورت میں تیار رہنا ہے، ایک عام آدمی سے لے کے اعلیٰ حکام تک ریٹیلیشن کے لیے تیار رہنا۔ ٹھیک ہے، تیار رہنا۔ سر، انتخابات کو 13 ماہ رہ گئے ہیں آزاد کشمیر کے، کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات ٹائم پہ ہوں گے یا کہ ڈیلے ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا اس حوالے سے؟ میرا ٹائم پہ ہوں گے، کوئی وجہ ڈیلے ہونے کی تو نظر نہیں آ رہی ہے، کیوں ڈیلے ہوں گے؟ آزاد کشمیر میں تو پاکستان الیکشن ہمیشہ ٹائم پہ ہی ہوتے رہے، اور حکومت پاکستان اس سلسلے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ ہماری تمام ایجنسیاں، گورنمنٹ، سیاسی پارٹیاں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سر، الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے وہ ابھی تک التوا کا شکار ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے انتخابات کے وقت پر منعقد ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ کیا امپلیکیشنز ہوں گی اس کی، جو ایک آئینی ہوتا ابھی تک التوا کا شکار ہے؟ میرا خیال ہے یہ جلدی جو ہے نا اس کو الیکشن کمشنر ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا، اور ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہو جائے گا، اور الیکشن انشاءاللہ وقت پہ۔ ٹھیک ہے سر، آزاد کشمیر میں افراتفری کا ماحول ہے، لوگ جو ہے پریشان ہیں، اپنے مسائل کو حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس ناکامی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ افراتفری کے ماحول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ جو دھرنے وغیرہ، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کے پیچھے کس کی ناکامی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آف کورس حکومت کی ناکامی ہے۔ بالکل، اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو یہ حکومت کی ناکامی ہے، اور جو حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں، اگر ان وسائل کی مدد سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں ہو رہے، تو یہ تو انتظامیہ کی، حکومت کی، ہماری جو بیوروکریسی ہے، یہ اس کی ناکامی، جن کا کام ہے کہ وہ مسائل حل کیے جائیں۔ اگر وسائل موجود نہیں ہیں تو پھر لاملا اس کے لیے عوام کو بھی اپنے مسائل پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، پرائرٹی بھی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، کیا سمجھتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کو جو بنکرز بنانے تھے لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے لیے، جہاں پہ لوگ جو ہے پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، بچے زخمی ہوئے، جو ہے لوگوں کی املاک ضائع ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو وہاں پہ بنکرز ایک انسانی بنیادوں پر ضرورت ہے، وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ بجٹ، جو سابقہ بجٹ ہے، وہ بھی اس میں سے بھی 17 ارب ابھی باقی ہے پچھلے بجٹ میں سے، جو کہ جون میں کولیپس ہو جائے گا، تو کیا یہ بنکرز بنانے کے لیے یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے؟ اور وہ ابھی تک نہیں بن سکے جبکہ ہنگامی صورتحال ہے۔ بنکرز بنانے کے لیے اگر کوئی اماؤنٹ فنڈ جو ہے وہ مختص تھا کہ اس کو استعمال صرف بنکرز بنانے کے لیے کیا جائے گا، تو وہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، کوئی اور ایجنسی ہے، اس کا احتساب بہرحال ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا۔ مجھے کنفرم تو نہیں ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ انڈین سائڈ پہ سویلین آبادی جو ہے وہ بارڈر سے دور ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر بارڈر پہ ہے بھی تو ہماری آرمی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کرتی، ایسے ہی ہے، ہماری جو سائڈ پہ بارڈر پہ سویلین آبادی ہے ساری، اور اس کو وہ ہر وقت ٹارگٹ کرتی ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پچھلے 75 سال سے یہی صورتحال چلی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو اور متعلقہ جو بھی ادارے ہیں، حکومت کے علاوہ متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو انسانی بنیادوں پہ
ان انسانی جانوں کی پروٹیکشن کے لیے جو بھی اقدامات وہ اٹھانے چاہیے. بالکل یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اب حکومت پر اس طرح سے نہیں رہا جیسے کہ پہلی حکومتوں میں تھا، یا جیسے حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی کے بعد ہماری کیا قومی ذمہ داریاں ہیں؟ بہت بنیادی اور ضروری سوال ہے آپ کا. جی اس وقت ہماری جو قومی ایک اب کہہ لیں رسپانس ہے نا، جی وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس پہ بہت سارے بیرونی ممالک، بیرونی لوگوں کے حیران ہونے کا تو بجا ہے، خود ہمارے اپنے بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ وہ کل تک جو ہم منتشر الخیال تھے، بکھرے ہوئے تھے، بظاہر یہ لگتا تھا کہ ہم ایک سکیٹرڈ ہجوم ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے. بالکل. اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے 5-6 جنوری مئی سے، تو لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ بہت پازیٹیو تھا ٹوورڈز فورسز، ٹوورڈز گورنمنٹ، ٹوورڈز نیشن. یہ اتنا حوصلہ افزا تھا کہ جس کو بہت خوبصورتی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور 10 مئی کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے صرف فورسز نہیں لڑ رہی، صرف حکومت ہی فرنٹ پہ یا داخلی پہ لڑ نہیں رہی، پوری قوم یکجا ہو کے ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر 24-25 کروڑ عوام میں سے ہر ایک کے اندر قلب و ذہن میں یہ قومی یکجہتی، اتحاد، اس کی فضیلت، اس کے فوائد وہ موجود تھے. نظریاتی جو ہمانگی ہے وہ موجود تھی. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت، اور پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ محبت، پاکستان کے نظریے کے ساتھ محبت، اور اپنی تمام اداروں کے ساتھ وہ محبت اور ان کا احترام موجود تھا، جو وقتی طور پہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کھو ہو گیا تھا. جس کی اب ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، انفرادی سے لے کے اعلیٰ اداروں کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، مختلف جو ادارے ہیں ان کی جو بھی ذمہ دار ہیں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اور وہ بڑا آسان سا ہے، ان غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بحیثیت فرد جو میرا فرض ہے کیا میں پورا کر رہا ہوں. جہاں میں اپنے فرض کی بات کروں گا، وہ ادارے کا فرض ہے، وہ ایک فرد کا فرض ہے، وہ مزدور ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ سپہ سالار اعظم ہے، جو بھی فرد ہے ہم میں سے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے فرض کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم پورا کر رہے ہیں. نہیں، جہاں ہمارا فرض پورا ہوگا وہاں پہ دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. آپ یہ روزانہ مشاہدہ کرتی ہوں گی کہ مختلف تنظیمیں، مختلف افراد حقوق کی بات کرتے ہیں. میرے نقطہ نظر میں حقوق کی بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم فرائض پورے کر رہے ہیں. جہاں فرائض پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اس معراج پہ رہنا ہے، اس پہ رہنا جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری افواج، ہماری سیاستدان سب کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم اس پہ پہنچے، اقوام عالم میں آگے باعزت مقام پہ ہیں، اگر اس پہ رہنا ہے تو ہم نے اپنا محاسبہ کر کے اپنے جو غلطیاں کوتاہیاں ان کو دور کر کے اپنے فرائض کو دیانتداری سے انجام دینا ہے. بالکل. سر کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ حکومت یا سیاسی پارٹیز کے خلاف ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ پہلے بھی ہم ایک ڈسکس چکے کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ساری غلط فہمیاں صرف اسی لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ حکومتی زعماء کے درمیان ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے اور عوام کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن کوآرڈینیشن گیپ ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں لا علمی میں ہم پیچھے اس کا ایک غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں کہ حکومت اگر یہ نہیں کر رہی تو یہ حکومت کی بدنیتی پہ منحصر ہے. فلاں آفیسر اگر ہمارے مسائل نہیں حل کر رہا تو یہ اس کی بدنیتی پہ منحصر ہے. یہ ہمیں یہ مارجن دیا جانا چاہیے کہ ہم اس کو نیک نیتی پہ بھی معمول کریں، شاید اس کی کوئی مجبوریاں ہوں، لیکن دوسری طرف حکومت کا، بیوروکریسی کا یا ذمہ داران جتنے بھی ہمارے متعلقہ افسران ہیں، اہلکاران ہیں، ان کو عوام کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے اس معراج پہ رہنا ہے، اس پہ رہنا جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے 5-6 جنوری سے، تو لوگوں کا جو رسپانس
ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے بالکل کہ اگر آپ کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے یا آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں آ پا رہے تو اس کی وجوہات کیا ہے. یہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. بالکل. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.